چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو، کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور اگر ہمارے دن بھر کے کام ان دو شرائط پر پورے اترتے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سب خیر کے کام ہی کہلائیں گے، اور اگر زندگی اس طرح گزرتی گئی تو انشاءاللہ فلاح پائیں گے، کیونکہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فلاح، کامیابی، سکسیس، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس زندگی کو کتنے اچھے کاموں میں گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے، یعنی اینڈ آف دا ڈے یا تو پھر نفع کا سودا اور یا نقصان کا سودا۔ اس لیے آغاز دن سے ہی نیکیوں کی ٹھان لیں، آنکھ کھلے تو دعا کے ساتھ دن کا آغاز کریں، اور وہ دعا بھی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ نیند گویا کہ ایک موت تھی اور ہمیں ایک نیا دن ملا، نئی زندگی ملی، اور ہر روز ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نیند کی حالت میں دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو واپس زندگی نہیں ملتی۔ اس لیے اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی اپنے دن کا آغاز گریٹیٹیوڈ سے کریں، الحمدللہ۔ اور جب آپ یہ الفاظ ادا کریں تو صرف ایک روٹین میں یا ایسے دل میں ہی نہیں کہتے، بلکہ بول کے ان کو ادا کریں۔ کم از کم اتنا اونچا ضرور بولے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اپنے آپ کو ضرور سنوائیں، کیونکہ شکر صرف دل میں نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اس کو زبان پر نہیں لاتا، اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، تو اس شکر سے لطف نہیں اٹھا سکتا، خوشی محسوس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی۔ پھر اس کے بعد دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں، اور پھر فجر کی نماز ایک بنیادی پلر ہے۔ اگر ہم دن کا آغاز ایک صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ عمارت کبھی نہیں گرے گی۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کا ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہے۔ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں امن عطا کیا۔ فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کریں، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کا قرآن پڑھیے، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کم سے کم تو 3 آیات ہوتی ہیں جیسے سورۃ اخلاص کی، لیکن زیادہ جتنی آپ بڑھا سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں فجر کی نماز سب سے طویل ہوتی تھی، یعنی اس کی قرات طویل ہوتی تھی۔ تہجد تو آپ خود اپنے لیے پڑھتے تھے تو وہ تو ویسے ہی طویل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربہ حاملہ اونٹنیاں موجود پائے، یعنی موٹی تازی 3 اونٹنیاں گھر میں کھڑی ہوں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے، جو شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کا حصہ جو ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ اس سے افضل ہے جو ہم نماز کے باہر پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیں تو تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، اور اپنا ڈیلی ایک ورد جو ہے وہ مقرر کر لیں کہ اتنا تو کم از کم ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز مقرر کر لیتے ہیں اپنے اوپر تو پھر نبھا بھی جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو اوپن اینڈ دیں تو نفس غالب آ جاتا ہے، سستی کر جاتا ہے اور انسان اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ اور تہجد میں آپ قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں طویل قرات ہو سکتی ہے۔ ادروائز قرآن مجید کے کچھ حصے یاد کر لیں تاکہ فجر کی نماز جو ہے وہ طویل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے، سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، یہ نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس لیے ان سنتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز فرض میں تاخیر ہو رہی ہو، آنکھ دیر سے کھلی، تو آپ دوبارہ سورج نکلنے کے بعد پہلے ان سنتوں کی قضا پڑھیں۔ فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر صرف فجر کی 2 سنتوں کی یہ قدر و قیمت ہے،
ان کا یہ مقام ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے، تو پھر فرض نماز کا کیا عالم ہوگا اور باقی نمازوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی سستی کے مارے یا سفر یا تھکاوٹ یا بیماری میں بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑیں، اور اگر آپ اس وقت شعور کے ساتھ یہ سنتیں ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہے اگر آپ امیجن کر سکیں اس کو، تو میں اس سے بہتر چیز کا سودا کرنے جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز میں ایک روح بھی آ جائے گی، اور پھر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ بعض اوقات ہمیں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں یا لوگ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو آپ کا انتظار کر رہا ہے اس کی حیثیت نماز سے بہت کم ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی خاطر اپنی نماز بہت مختصر کر دیتے، الا یہ کہ آپ کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ رو رہے ہوں یا کوئی شدید مجبوری میں کھڑا ہو تو اور بات ہے، ورنہ اگر محض کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے تو اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ آپ اپنے رب کے حضور توجہ سے نماز ادا کر کے اس کے لیے فارغ ہوں۔ ایک سجدہ جو اطمینان اور خشوع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے وہ زمین کے تمام سونے کے خزانوں سے بھی بہتر ہے، اس لیے محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ سجدہ ادا کریں، کیونکہ جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سجدے کے سبب اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں، تو آپ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، یعنی سجدوں کے ذریعے تم سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو زمین پہ صرف ٹھونگے نہ ماری جائے بلکہ بہت توجہ کے ساتھ بہت جم کے سجدہ کیا جائے۔ نماز ختم ہونے پر اذکار ضرور کریں، اور سب سے پہلا ذکر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے بعد کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کو اگر آپ شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سلامتی کی فیلنگ آتی ہے اور آپ کی وریز اور فکر اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ پھر اسی طرح جب تک آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں گے اور وضو قائم رہے گا تو فرشتے دعا کرتے رہیں گے، کیا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں تو اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر 33 بار پڑھنے کا وقت نہیں تو 10 بار ان تسبیحات کو پڑھ لیں، لیکن تسبیحات پڑھے بغیر نہ اٹھیں، اور تسبیحات ہاتھ پہ پڑھیں۔ مثلا 10 بار پڑھنے کے لیے ہر انگلی پر 2 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، اگر 10 بار پڑھنا ہے تو 5 انگلیوں پہ بغیر کسی کنفیوژن کے 10 پورے ہو جائیں گے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے پڑھنا افضل ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 33 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ نیچے سے اوپر کو 3 دفعہ اور دوسری دفعہ اوپر سے نیچے کو 3 دفعہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں، تو اس طرح 30 دفعہ ہو جائے گا، اور پھر ایک دفعہ اور چھوٹی انگلی پر 3 دفعہ مزید پڑھ کے 33 بار ہو جائے گا۔ یہ سیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تکبیر، تقدیس اور تحلیل کی محافظت کریں اور تسبیح کو انگلی کے پوروں سے شمار کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور وہ جواب دیں گی، یہ بولیں گی، تو یہ کیا گواہی دیں گی ہمارے حق میں کہ انہوں نے ہم پر اللہ کا ذکر گنا تھا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ اور کوشش کیجئے کہ اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے اذکار مکمل کر لیں، کیونکہ فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک بیٹھنے کا اجر بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے
اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل 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 ثواب ہے، یعنی حج اور عمرے کا۔ اس لیے اس وقت کو ذکر اذکار میں، اللہ کی عبادت میں، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت تہجد میں نہیں کر چکے تو اس وقت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ تھوڑا وقت پر اٹھیں۔ یہ نہیں کہ سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے اٹھیں تو اس وقت یہ فضیلت آپ حاصل نہیں کر سکتے، آذان کے ساتھ ہی اٹھ جائیں اور پھر اس وقت میں اپنے صبح شام کے اذکار، کیونکہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، صبح کے اذکار خاص طور پر، یہ آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ اسی وقت حفاظت کا ذریعہ ہے جب آپ ان کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے تھک رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اسٹریچز بھی کر سکتے ہیں، اپنی گردن کو موڑ سکتے ہیں، اپنے بازوؤں کو سانس لے سکتے ہیں بیچ میں، اپنے پاؤں کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس وقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں ہی گزاریں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ بڑا ہی نفع مند کام ہے۔ اپنا مصحف روز کھولیں، یعنی کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس کے شروع میں آپ کو قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ ہو، کیونکہ یہ بابرکت کتاب ہے اور اس کی برکت کی وجہ سے آپ کے دن کے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ سورۃ فاطر کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی، جس میں نقصان ہے ہی نہیں، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے، یعنی صرف اتنا نہیں ملے گا جو انہوں نے کیا، زیادہ بھی ملے گا، بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت دن بھر آپ کو غموں سے آزاد رکھے گی، کیونکہ جب دل میں غم بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو مزید قرآن کی غذا کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا کریں، یعنی آپ کے ہاتھ کی ریچ میں ہو، آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہو یا ڈرار میں ہو یا ساتھ ہی کوئی شیلف ہو اس میں ہو، یعنی سراہنے کے پاس ہو، کیونکہ جب بھی آپ کو وقت ملے یا تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ ریلیکس ہو تو آپ کچھ نہ کچھ کھول کے پھر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب تو الحمدللہ موبائلز کے اندر بھی قرآن مجید موجود ہے، ایون لیٹ کے بھی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی سراہنے کی بات میں کر رہی ہوں کیونکہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اس کو دور کر دیتی ہے، اور جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو دھکیل دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان نیک اعمال کو روزانہ کی بیس پہ کرتے رہیں تاکہ مرنے کے بعد جب ہم اپنی قبر میں ہوں تو پرسکون ہوں۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور خصوصاً وہ خواتین جو بزرگ ہیں، جن کے بچے چھوٹے نہیں یا جو جاب نہیں کرتی، جو اپنے گھر پہ ہوتے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ نیکیاں کمانے کا بہت ہی اچھا وقت اور موقع ہے کہ وہ سورج نکلنے تک انتظار کریں، عبادت کریں، اور پھر اس کے بعد جب اشراق کا وقت ہو تو اشراق پڑھیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو؟ میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہیں کفایت کروں گا، یعنی تمہارے سارے کام بنا دوں گا۔ پھر اس کے بعد پہلی چیز یہ کہ ناشتہ کریں، ناشتہ کریں، اگرچہ آپ کا دل نہ بھی چاہے، لیکن کچھ دن اگر آپ زبردستی کچھ کریں گے تو پھر عادت بھی ہو جائے گی، کیونکہ روحانی ترقی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی صحت درست نہ ہو، جسمانی طور پر مضبوط نہ ہو۔ اگر آپ کو گھر سے فوراً نکلنا ہوتا ہے اور آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزر گیا ہے تو آپ اپنے ساتھ کھجور بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو شدید مصروفیت ہے اور وقت کم ہے تو کھجور کا ناشتہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ نے فرمایا بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے۔ پھر دودھ بہترین غذا ہے، اور ان چیزوں کو بھی عبادت سمجھ کے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ نے اسے پیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کر دے، یعنی اگر آپ کچھ کھا نہیں پی سکے اور 1 کپ دودھ پی لیتے ہیں تو آپ کا کھانا اور پینا دونوں ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر
اور ہمیں اس سے بہتر رزق عطا کر. تو آپ دیکھیے ہر روز اگر یہی انسان پڑھے تو کتنی بھلائی ہوگی. اور جسے اللہ دودھ پلائے تو یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ نہیں کہا خیرا منہ، کیونکہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں. اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے، یعنی یہ مزید دودھ عطا فرما. اور پھر یہ کہ آپ اپنے دن کے کام کاج شروع کریں اور صبح صبح یہ نیت کریں اور اپنے منہ سے دہرایا بھی کریں کہ حیاتی کلھا للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، میرا سارے دن کے کام اللہ ہی کی خاطر ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے. تو جب آپ نیت کر لیں گے ایک دفعہ کہ میرے آج دن کے سارے کام اللہ کی خاطر، تو پورا دن ہی آپ کا انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا. پھر یہ ہے کہ ہر روز اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کریں. رب زدنی علما یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے. یعنی ہر روز اگر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اور علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں. اگر آپ نے کوئی کلاس جوائن کی ہوئی ہے یا اگر آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے. یعنی چاہے آپ کتنے ہی کورسز کر چکے ہوں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے کہیں کمٹمنٹ نہیں کی تو پھر آپ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو کسی خاص وقت کا پابند کرتے ہیں، کسی خاص کورس کا پابند کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پابندی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے لیے سیلف اسٹڈی کا بھی کوئی نہ کوئی وقت مقرر کریں. مثلاً کھانا پکاتے ہوئے کچھ سنیں یا کچھ ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، کتاب وہاں بھی لے جا سکتے ہیں. گھر کے کام کاج کرنے کے دوران بھی آپ اپنے علم کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مقرر کرنا ہوگا. مثال کے طور پر میں نے اپنے ناشتہ بنانے کے وقت کو مقرر کیا ہوا ہے قرآن مجید سننے کے لیے، کیونکہ سن کر میرے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے اور دہرائی بھی ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی تلاوت اپنی جگہ ہے لیکن سننا. تو آپ بھی اپنے کسی ایک وقت میں جس میں آپ کے ہاتھ مشغول ہیں، آپ خود پڑھ نہیں سکتے، تو آپ اس وقت لسننگ کریں. موبائل پہ آپ خاص ایپ لوڈ کر لیں جس میں صرف آپ کی لسننگ ہی ہوتی رہے، یعنی وہاں سے اس کو ہٹائیں نہیں، اور اس طرح پورا قرآن مجید جو ہے سن کر بھی مکمل کریں. یہ بھی علم بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. اور خاموشی سے اگر انسان قرآن مجید سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے. اور وقت مقرر کرنے کے بارے میں اس لیے بھی کہوں گی کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کی تمام باتیں مردوں نے سیکھ لی، ہمارے لیے بھی آپ اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی جگہ بھی بتا دی اور دن بھی بتا دیا. چنانچہ عورتیں جمع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا. تو اس لیے کسی سے سیکھنا جو ہے یہ بھی ساری زندگی جاری رکھے. انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے تو اس کو سیکھنے کا سفر ختم نہیں کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بوڑھے بھی ہو چکے تھے، چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، لیکن جب سنتے کہ شہر میں کوئی عالم آیا ہے تو اپنی قلم دوات اٹھاتے اور چل پڑتے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کب تک آخر آپ یہ علم کی مجالس میں جائیں گے؟ کہا موت تک، یعنی جب تک میری زندگی ہے میں مزید سیکھتا رہوں گا. بعض باتیں انسان نے سیکھی بھی ہوتی ہیں لیکن بھول جاتا ہے، ان کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے. اپنے دلوں کو ایمان سے سجائیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ کیا میرے دل میں ایمان کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. اور ایمان میں اضافے میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پسند کے کام کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنا، ایمان گھٹانے والے کاموں سے بچنا، چاہے وہ زبان کے گناہ ہو یا ویسے گناہ ہو، اور ایمان والے ساتھی تلاش کرنا، نیک صحبت. یعنی اب کووڈ کے دنوں میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن آپ کال کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے بات کرنے سے پرہیز کیجیے جو صرف غیبت سنانے والے ہوں یا صرف منفی باتیں کر کے آپ کو پریشان کرنے والے ہوں. ان کو کسی کام لگا دیجیے تاکہ وہ آپ کو نشانہ نہ بنائے، آپ کو ڈسٹ بن نہ بنائے کہ وہ صرف اپنے مسائل ہر وقت آپ کے سر پہ ڈالتے رہیں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان رہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں، چاہے آپ کے والدین میں سے ہوں، چاہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہوں، کیونکہ یہی قریبی رشتے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں.
اور ان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کوئی شوہر کی کر رہا ہے اور کوئی بچوں کی کر رہا ہے اور کوئی بہن بھائیوں کی کر رہا ہے اور کوئی کسی رشتے دار کی، کوئی نیبر کی. تو اس چیز سے آپ نے پوری طرح بچنا ہے. آپ ان کو کسی ایسے کام لگا سکتے ہیں، علم سیکھنے سکھانے کے کام میں، کسی ویلفیئر کے کام میں، کسی کی خدمت کے کام میں، کہ جس سے ان کی زندگی میں خوشی آئے اور دھیان بٹے اور وہ ہر وقت آپ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں. اور اگر وہ نہیں باز آتے تو ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے اور میرے دونوں کے ایمان کے لیے بھی درست نہیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی درست نہیں. ایک دفعہ شاید ان کو یہ بات کڑوی لگے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ سنبھل جائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی طہارت کا بھی روزانہ اہتمام کریں. اپنے جسم، ناخن، بدن، ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند رہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، مونچھیں کتروانا. اور خواتین اپنے اعتبار سے جو بھی صفائی کے طور طریقے ہیں جو انہوں نے اختیار کرنے ہیں ان کا بھی دن مقرر کر لیں. مثلاً اگر آپ نے ہر فرائیڈے مقرر کر رکھا ہے یا ہر سنڈے مقرر کر رکھا ہے، اگر آپ اپنی پرسنل ہائیجین کے لیے ٹائم فکس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی. لیکن باقی ڈیلی نمازوں میں وضو کرتے ہوئے اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کریں، ساتھ مسواک کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کے اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مومنوں پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. تو آپ اپنے وضو کی جگہ پر مسواک رکھ دیجئے. اگر مسواک کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے ہر وقت تو ایک دفعہ دن میں کم از کم پراپر مسواک کریں، اور باقی اوقات میں ٹوتھ برش کے ساتھ بھی آپ اپنے دانتوں کو ہلکا پھلکا پھیر کے یہ کام کر سکتے ہیں. حضرت سمرہ سے مرفوعاً روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. تو اپنے منہ کی صفائی اور اپنی زبان کی صفائی اور اپنے گلے کی صفائی، ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں. اور پھر وضو کے بعد دعا پڑھنا نہ بھولیں. اپنے ڈیلی کے کاموں میں اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کہیں لکھ کے لگا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ، کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا اجر ہے، اس لیے اس کو نہ بھولیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر آپ آذان سن رہے ہیں تو آذان کا جواب دینا نہ بھولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان سن کر یہ کہے یعنی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے شفاعت جائز ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی. حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، یعنی جو آذان کے بعد کی دعا پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا. اور اسی طرح وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے لیے دعا سوچ رکھے کہ میں نے کیا دعا مانگنی. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو چیز آپ کو بودر کرے، پریشان کرے، نیکسٹ آذان سے پہلے سوچ رکھے کہ میں نے آذان کے بعد بھی یہ دعا خاص مانگنی، لیکن اس کے بیچ میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے صرف کھانا پینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ورزش بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے. ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز مت بنو. لہٰذا اسٹرانگ بننے کے لیے، طاقتور بننے کے لیے روزانہ کی ورزش، ایکسرسائز، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے. آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں، آپ اسٹریچز کریں، آپ واک کریں، اور اس میں 7 اذکار شامل کر لیں. یعنی اس ٹائم پر انسان اپنے اذکار مقرر کر لیں، جیسے تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے. واک کرتے وقت یہ سب پڑھنا بہت آسان بھی ہوتا ہے اور واک بھی بورنگ نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتی ہے. اور پھر اگر ایک وقت میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا واک کرنے کا، 2 منٹ کر لیجئے، 5 منٹ کر لیجئے، ایک تسبیح کی دیر میں کر لیجئے. دن میں کئی دفعہ 5-5 منٹ بھی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جسم مضبوط رہے گا. اور پھر یہ کہ جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی جذباتی صحت کا بھی ضرور خیال رکھیں. اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہو، دل ہی دل میں اللہ کو پکاریں، اس کو یاد کریں اور اس سے محبت پر خوش ہو جائیں.
یعنی محبت جو ہے وہ انسان کو خوشی بخشتی ہے. تو جس شخص کی زندگی میں رب کی محبت آ جائے اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں. اور اسی کو اپنا وکیل سمجھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے اپنے سارے شکوے شکایتیں کریں، اسی کو اپنے ساری مشکلات بتائیں اور اسی سے حل مانگیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کیسی مشکلات پیش آئیں، لیکن آپ کو کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہی کو اپنا وکیل بنائیں، اسی کو کارساز سمجھیں. اور اگر کہیں خوف خطرہ محسوس ہو تو اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیں. سورۃ غافر میں آتا ہے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں کا خوف ہوا تو انہوں نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا. تو آپ کو کسی انسان کی طرف سے کوئی خوف محسوس ہو، کہیں پریشانی محسوس ہو تو فوراً اس آیت کو پڑھ کر بلند آواز میں اپنے آپ کو تسلی دے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا تعلق مضبوط ہو تو آپ کو روزانہ کے مسائل کا حل اس میں ملتا ہی چلا جائے گا. اور حالات جس طرح کے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں. اور اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ محسنین کے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. چاہے آپ طوفانوں کی زد میں ہو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا انما ربی سیہدینی. ہرگز نہیں، پریشانی کی بات ہی نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا. اسی طرح کام کاج کے دوران غور و فکر جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں، اللہ سے دل میں باتیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اگر ممکن ہو تو دن میں قیلولہ ضرور کریں. دوپہر میں کچھ دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد گہری نیند سونا نہیں ہے بلکہ ہلکی سی نیند لینا ہے. اگر 10 سے 15 منٹ تک کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش لیٹ جائیں اور ہلکی سی نیند لے لیں تو اس سے آپ انرجیٹک ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اسی پر قیلولہ کرتے تھے. عربی کا مشہور مقولہ ہے تغدى تمدى ولو لقمتين تعشى تمشى ولو قدمين. دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ 2 لقمے ہی کھاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگر 2 قدم ہی چلو. عقل مند لوگ قرآن مجید میں ان کو بتایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کون ہے عقل مند لوگ؟ وہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور خاص طور پر جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوں، کوکنگ کر رہے ہوں، اس وقت روزانہ کوشش کریں کہ آگ کے عذاب سے پناہ کی دعا کریں، کیونکہ وہاں آگ قریب ہوتی ہے تو انسان کے پھر دل سے دعا نکلتی ہے. یعنی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا کہ جب انسان آگ سے بچنے کی دعا کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر صرف مصلے پر نہیں ہوتا، ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا کامیابی کا باعث ہے. سورۃ انفال میں آتا ہے